جی فیاض بھائی، اپڈیٹس وہی ہیں جو کل بھی میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اے ٹی ایس جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور جو رپورٹ تیار کی گئی ہے اس میں وہی 420 اور 419 کی جو ہے وہ دفعہ ان لوگوں نے لگائی ہے۔ لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے شعبے کے حوالے سے۔ اے پی سنگھ صاحب جو وہاں پہ ہیں، اور ان کا نام جو ہے میں نے رکھا ہے، یہ وکیلوں کے شہزادہ سلیم ہیں۔ آپ کبھی ان کے انٹرویوز دیکھیں، اور وہ جو باتیں کرتے ہیں، پیار کو پیار ہی رہنے دو کوئی نام نہ دو، اور بڑے اچھے ہمارے جو انڈین ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ بھی بہت مخالفت اس چیز کی کرتے ہیں کہ اے پی سنگھ صاحب جو ہیں وہ تمام تر باتیں غلط کر رہے ہیں۔ آج بھی جتنے انٹرویوز آن ایئر ہوئے ہیں، اور سب نے یہی کہا ہے کہ اے پی سنگھ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ سٹیپ ہی غلط اٹھایا ہے، اور وہ محبت کو جو ہے وہ برے طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ محبت کے معنی جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں، اور اس کے بعد کچھ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایج ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد پورا ایک ماحول ہوتا ہے نا، جس کی وجہ سے انسان ایک کسی سے محبت کرنے لگتا ہے، یا کوئی ایسی بات ہے۔ تو یہ والی جو سٹوری ہے، یہ یقین کریں آپ، جتنا اور زیادہ یہ پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، اور زیادہ اس کی ٹینشن لوگوں کو ہو رہی ہے کہ یار یہ اصل میں کیا معاملہ ہے، یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ سمپل لو سٹوری نہیں ہے، اور اس کو رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بالکل سمپل نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے، اور بہت سے سوالات ہیں جو ابھرتے ہیں۔ کوئی بھی اس کیس کو اگر بڑے قریب سے دیکھ رہا ہے تو پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ غلام حیدر جو ہے وہ نہیں آ رہا اپنے بچوں کے لیے۔ ایک ہی اس نے ایف آئی آر کرائی ہے، وہ بھی بلکہ ان کے کچھ چچا ہیں انہوں نے کروائی تھی وہاں پہ کراچی میں ایف آئی آر، کہ جس طرح بیوی وہ جو ہے وہ بچے لے کے چلی گئی۔ اس کے بعد کوئی کسی قسم کی آپ نے پروگریس نہیں دیکھی۔ پھر اس کے بعد ایک اور میں نے انٹرویو دیکھا، اس میں پتہ چلا جی وہ اے ٹی ایس رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھئی اے ٹی ایس رپورٹ کا آپ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد اے پی سنگھ صاحب جو وکیلوں کے اس وقت شہزادہ سلیم بنے ہوئے ہیں، جو میرے خیال سے کورٹ میں جو ہے وہ گلاب کا پھول لے کے جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی مہیلا نظر آ رہی ہو تو وہ ان کو گلاب کا پھول دے کے کہیں کہ پیار کو پیار ہی رہنے دو کوئی نام نہ دو۔ وہ بھائی آپ نے پاکستان اور انڈیا کا کلچر ہی جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تو ماں جو ہے ایک مثال سمجھی جاتی ہے، جو اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کر دیتی ہے۔ ہمارے تو اسلام میں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، جو اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کی زندگی بنانے کے لیے پوری زندگی وہ ہر طرح کی مشکل کا سامنا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا جو میں نے کل بھی آپ کو اپڈیٹ کیا تھا اس حوالے سے، کہ یہ 90% ہم تک رپورٹ پہنچی ہے کہ یہ پہلے ہندو تھی، اور اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ بات ضرور کھلے گی، اور آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کے بعد جیبک آباد میں اس کو لایا گیا، پھر اس کے بعد اس کو غلام حیدر لے کے کراچی چلا گیا، پھر اس کے بعد وہ سعودیہ چلا گیا۔ پھر اس میں جو سوالات اٹھتے ہیں وہ یہ اٹھتے ہیں کہ بھائی آپ تو، بلکہ گھر میں جو خاوند ہوتا ہے وہ بعض دفعہ اپنی بیوی کو تھوڑا سا اگنور کر دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یار یہ بیوی بچے میرے سامنے ہیں، وہ تھوڑا اگنورنس اس چیز کی آ جاتی ہے۔ لیکن جو شخص ملک سے باہر گیا ہو کمائی کرنے کے لیے، وہ تو روزانہ اپنے بچوں کو واٹس ایپ بھی دیکھنا چاہے گا، بیوی کو بھی دیکھنا چاہے گا، اور اس کے بیچ میں یہ اتنے بڑے انسیڈنٹ ہونے، یہ ہماری سوچ سمجھ سے بالا تر ہے کہ اتنے بڑے انسیڈنٹ کیسے ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو تیسری شادی غلام حیدر کی نکل آئی، وہ بہت ایک عجیب سی بات ہے۔ پھر ادھر سے بھی انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ 2 بچے ادھر سے بھی ہیں، مطلب عجیب ہی قسم کی انہوں نے کھچڑی بنائی ہوئی ہے۔ انڈیا کی جو خواتین ہیں ان کے انٹرویوز آتے ہیں، اور جس طرح وہ بات کرتی ہیں بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، بہت اچھی باتیں کرتی ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارا ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی کلچر ہے، زبان بھی ہماری ایک ہے۔ وہ خیر پارٹیشن ہوئی، جو بھی ایک محرکات تھے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان سے زیادہ مسلمان جو ہیں اس وقت انڈیا میں بس رہے ہیں، اور مجھے 100% اس بات کا یقین ہے کہ وہاں پہ جو سٹیزنز ہیں وہ بالکل بھی نفرت کی نگاہ سے پاکستانیوں کو نہیں دیکھتے۔ یہ جو پولیٹیشنز کے ایک منظر ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں اور پھر گفتگو ہوتی ہے، اس کے مطابق پھر جو ہے وہ لگتا ہے کہ آپس میں ان کی جنگ ہے اور فلاں ہے، کچھ اس طرح کا ہے۔ تو اتنے پولائٹ ہیں ہمارے پاکستان میں بھی، اور
جو اس طرح کی زیادہ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہیں، ہر جگہ پہ، ہر کمیونٹی میں موجود ہیں، ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کو تو آپ انسانیت کے دائرے سے خارج کریں نا، وہ انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہیں. جو کسی کے دین کا، مذہب کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھتے، یا ان کی اپنی جو آزادی ہے اس کا حق نہیں دیتے، تو وہ تو انسانوں میں آتے ہی نہیں ہیں. اور باقی جتنی باتیں وہاں کی جاتی ہیں، اب جو آج کی لیٹسٹ ہے جو ہم تک پہنچی ہے کہ محلے والے اکٹھے ہو رہے ہیں اور اب وہ آہستہ آہستہ کوئی نہ کوئی ایکشن لینے والے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو وہاں سے جو ہے نکالا جائے، سیما حیدر کو. اس کے بعد اور بھی چیزیں ہمارے ذرائع سے پتہ چلی ہیں کہ یہ جو پولیٹکس کی بات کی جا رہی ہے، یہ جیسے چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہوتی ہیں نا، 1000 پارٹیاں ہوتی ہیں ہر جگہ پہ، تو اس کو بھی ایک کوئی چھوٹی سی جو نئی پارٹی ہے اس نے کوشش کی ہے کہ چلو آ جائے، پارٹی کا نام ہو جائے گا، کچھ اس طرح کر کے ہے. اسی طرح کوئی ڈائریکٹر صاحب ہیں جنہوں نے اس کو آفر کیا، ان کی بھی کوئی فلمیں کوئی نہیں دیکھتا، ان کو کوئی اتنا وہاں جانتا پہچانتا نہیں ہے. ڈائریکٹرز اتنے بڑے نام ہیں انڈیا میں، آپ کو پتہ بالی ووڈ میں شہنشاہ ہے موویز کا پوری دنیا میں، اور اس کی موویز جو ہیں وہ پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں. تو کسی بھی نامور بندے نے ان سے رابطہ نہیں کیا. یہ چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں ویب سیریز، ڈرامے یا کوئی موویز بنانے والے، اور وہ بھی اتنے مشہور نہیں، انہوں نے کوئی آفر دے دی اور اس میں یہ جو ہے وہ ہائپ کریٹ ہوئی کہ جناب فلموں سے آفر ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. اچھا، آج کا جو زبردست لطیفہ اے پی سنگھ صاحب کا وہ یہ ہے کہ جناب وہ اس کو جھینگر بول دیا ہے اپنا سچن کو، اور وہ سخت پریشان ہے. اے پی سنگھ صاحب جو وکیلوں کے شہزادہ سلیم ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ عدالت میں بھی سر پہ وہ ٹوپی پہن کے، مہاراجوں کی وہ پہن کے، اور ساتھ ہاتھ میں جو ہے وہ ایک کلی گلاب کی لے کے تو مقدمہ لڑنے جاتے ہوں گے. اتنی وہ محبت کے وہ ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ایک عورت ہے، اس کے 4 بچے ہیں، اور وہ بغیر جو ہے لوگوں کو بتائے، اپنے خاوند کو، اپنے سسرال کو بتا کے بھائی آ گئی ہے، آپ کس محبت کو فیور دے رہے ہیں؟ یہ کون سی محبت ہے؟ اور پہلے بھی جو غلام حیدر سے ہوئی اس میں بتایا جا رہا ہے جی مس بیل ہوئی تھی تو وہاں سے محبت شروع ہو گئی. واہ جی واہ، اچھا تم نے جو ہے نا یہ محبت کا نام رکھا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ جو شاعری کرتے ہیں وہ بڑی اچھی وہاں کی ہیں، انڈیا کی ایمن رضوی ہیں میرے خیال سے. وہ بڑی سچی باتیں کرتی ہیں اور کھری باتیں کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں ان کو فیم چاہیے تھا، ٹھیک ہے، کہ میں سکرین پہ آ جاؤں گا، اس کی وجہ سے وہ یہاں پر آ گئے ہیں اور اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں. اور یہاں پہ میں ایک اور چیز ہے انڈینز کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر وہ جو باتیں سیما حیدر کے لیے کر رہے ہیں وہی باتیں وہ اس انجو کے لیے بھی کر رہے ہیں کہ اس نے بھی غلط کیا، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کسی بھی ملک کی ہو، جہاں مرضی کی شہریت اس کی ہو، کوئی بھی عورت ہو، اس میں یہ برائی نہیں ہے. یہ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا ہے، شادی کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. ایک سوسائٹی ہے، اس نے ایک کچھ اصول مرتب کیے ہیں، یا ایک آپ کا ریلیجن ہے، اس نے کوئی مطلب اصول مرتب کیے ہیں، اس کے مطابق آپ لے کر آئیں اور اس کے بعد پھر آپ کریں. آپ کی مرضی، آپ اپنی زندگی گزاریں، کوئی حق جو ہے کسی کا نہیں ہے آپ کی زندگی پہ، آپ کا اپنا حق ہے. لیکن اس طرح کا جو ہے تماشا لگانا اور سارا کچھ کرنا. پھر اس کے بعد جو قابل غور بات ہے کہ اے پی سنگھ صاحب ہی کیوں نکل کے آئے. اب پچھلا آپ ان کا ریکارڈ دیکھیں، وہ جتنے یہاں پہ لوگ انٹرویو دیتے ہیں بھارتی جو چینلز ہیں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ جو 2 نمبر لوگ ہیں ان کا ساتھ دیا ہے اور ان کو چھڑوانے کی کوشش کی ہے. یہ ان کی ہسٹری جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہے. لیکن جو آج کی اپڈیٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ان کے محلے میں اس وقت بہت کھچڑی پک رہی ہے سیما حیدر کو لے کے. اور وہی لوگ جو سیما بھابی سیما بھابی سیما بھابی کہتے تھے، اب وہ جناب سختی سے اس کے خلاف ہوئے ہیں کہ اس کو جو ہے یہاں سے باہر نکالا جائے. جی کیس بھائی، اور ایک بات آپ نے جو یہ کہا ہے کہ وہ انڈین جو وکیل تھے جو بات کر رہے تھے میڈیا پر، انہوں نے جو یہ سیما کو سپورٹ کیا ہے ان کے لو اینگل پر کہ وہ انہوں نے جو بھی کیا ہے صحیح کیا ہے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا اور پیار کیا، اور پیار کو کسی چیز کا نام نہیں دیا جائے. تو یہ بات آپ کی 100% نہیں 1000% ٹھیک ہے. آپ نے بالکل صحیح بولا ہے کہ یہی چیز اگر ان پہ گزرتی تو ان کی کیا پوزیشن ہوتی.
وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، اگر ان کی بیوی ان کے بچوں کو لے کر غائب ہو جاتی ہیں گھر سے اور دوسری ملک سے وہ ان کی مطلب معلومات ہوتی کہ وہ وہاں میرے بچوں کو لے کے پہنچ گئی ہیں، تو وہ کیا کرتے، ان کے دل پہ کیا گزرتی. وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں نا اس بات کو کہ ان کی فیملی اگر اس طریقے سے تباہ ہوتی ہے اور وہ سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور اپنے بچوں کے لیے صرف پیسے بھیج رہے ہوتے تو ان پہ کیا گزرتی. وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے اوپر سوچیں. یہ بات آپ کی بالکل مطلب رائٹ ہے کہ وہ کیسے شوہر ہیں وہ وکیل اور کیسے وہ باپ ہیں جو ایک 4 بچوں کی ماں ہونے کے بعد پیار کر رہی ہے، لو کر رہی ہے اور اس کو وہ رائٹ بتا رہے ہیں اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ان کا تو کام ہے نا، وکیل ہے نا، وہ اپنے کلائنٹ کو تو جتانے کی کوشش کریں گے نا. ان کو تو صرف پیسوں سے مطلب ہوتا ہے، ان کو صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے بس. تو بالکل غلط ہے ان کی یہ بات. شادی کے بعد صرف بیوی بچے اور شوہر اور اپنا گھر سنسار اور بچوں کا فیوچر ہی ہوتا ہے. تو ان کے بچے جدا ہوتے تو ان کو پتہ چلتا اور ان کا گھر تباہ ہوتا اور ان کی بیوی کہیں اور چلی جاتی تو کیا وہ ہاتھ پاؤں نہیں مارتے؟ ان کو افسوس نہیں ہوتا؟ ان کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو یہ ان کی سوچ ہے نا، بڑی غلط سوچ ہے. اس بات سے اور اس سوچ سے پتہ چل گیا مجھے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا اور ان کی مطلب ان کی لائف کیسی ہوگی. سمجھ گئی میں، مجھے پتہ چل گیا. اگر وہ صحیح وکیل ہوتے اور ان میں انسانیت ہوتی تو وہ کبھی بھی سیما کو سپورٹ نہیں کرتے. وہ برا بولتے کہ لو ہوتا تو چلو شادی سے پہلے ہوتا ہے، چلو ہسبینڈ سے نہیں شادی کے فوراً بعد کہیں اور ہوتا ہے، پھر بھی اور ایک چانس کے 1 بچے کے بعد بھی چانس ہوتا ہے. 4 بچوں کے بعد کیسا لو؟ بات ہی ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب خواہشاتیں ختم ہو جاتی ہیں. صرف بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ان کا فیوچر. جو صحیح ماں ہوتی ہے نا وہ دیکھتی ہے کہ ان کا فیوچر. ہم بھی تو ایک ہاؤس وائف ہیں، ہم بھی تو ایک ماں ہیں، ہم نے بھی دکھوں میں زندگی گزاری ہے، ہم نے بھی بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن کبھی نہ ہسبینڈ کا ساتھ چھوڑا اور کبھی نہ ہم نے مطلب ان کو کوئی تکلیف دی. ہر طریقے سے کوآپریٹ کیا ہے، ہر طریقے سے ان کا ساتھ دیا اور رہ رہے ہیں ماشاءاللہ. بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں اور جو الحمدللہ جو اللہ دے رہا ہے اس میں ہم نے پہلے گزارا کیا ہے، اب پہلے سے بہت بہتر ہے. ہم بہت مطلب اپنی فیملی کو دیکھ کے چلتے ہیں. ہم نے کبھی بھی کوئی غلط کام یا حرام پیسے اپنے بچوں کے پیٹ میں نہیں اتارے، کوئی غلط کام نہیں کیا. میرے ہسبینڈ بھی بہت محنتی ہیں اور میں بھی بہت اچھی وائف. میرے بچوں کو ہم دونوں نے مل کر پروان چڑھایا ہے. ان لوگوں کو ہم کر رہے ہیں، ان کی فیوچر کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، مشکلیں کر رہے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے، یہی دعا کروں گی میں. باقی وہ جو وکیل صاحب ہے نا، ان کو سلام ہے ان کی سوچ کو.